ہوائیں کسی کے ساتھ ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے کل دور آئے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کیا میں جو پوچھ رہا ہوں اس پر تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جس دین کے جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہے, تمہارا خدا سچا, تمہارا نبی سچا, تمہاری کتاب سچی, تمہارا دین سچا, جب سارا سچا ہے تو پھر میرے عزیزوں مجرموں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ علل اعلان سر اٹھا کر جیا کرو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. مجرم قوم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تم آتنکی ہو نہ آتنکوادی, اور نہ ہی تمہارا دہشت سے ٹیرر سے کوئی تعلق ہے. ہاں ایک بات اور بتا دوں, کسی اور کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی اصلیت بھی بھول مت جانا. ایک بات یاد رکھ, یہ مشہور محاورہ ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا, اور میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا. تم کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا ماضی مت بھولو, کوئی دنیا تم سے راضی ہونے والی نہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو, یہ 4 دن کے آئے ہوئے گنڈے کیا تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم مومن ہو کہ کیا ہو؟ تم آتنکی ہو یا تم امن کے مسیحا ہو, کون تمہیں سرٹیفکیٹ دینے والا ہے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مولا دیکھ رہا ہے. مجھے میرا دین نہ حق کسی جانور کا خون بھی بہانے کے لیے نہیں کہا. انسانوں کی بات بہت دور کی ہے. لہذا آج ہو کیا رہا ہے, ہماری قوم کے بچے ڈر کر کے سہم کر کے تھوڑا سیکولر بن جائیں گے, وہ بھی راضی رہیں گے, یہ بھی راضی رہیں گے. یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑے گی, کبھی راضی نہیں ہوں گی. راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرو, راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو جو ایک ہی سجدے میں راضی ہو جائے. اور یہاں زندگی بھر ان کی غلامی کرتے رہو. راضی کرنے کے لیے کتنے سیکولر بن گئے ہم نے دیکھا, وہ داڑھی بھی نکال دیے, ٹوپی بھی نکال دیے, اور اپنے سیکولر بننے کے لیے انہوں نے لباس بھی تبدیل کر دیا, کوئی نہ پہچانے ہم لوگ سیکولر لوگ ہیں. پھر بھی ہم نے دیکھا ہے نیتا گیری میں 40 سال بیچارے جوتیاں اٹھاتے رہے, بڑھاپا آیا تو ایسا کونے میں لگا دیا کہ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے. کیا یہ مثالیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ 40 سال نوکری کیا, لیکن جب بڑھاپا آیا تو ایسا سائیڈ کر دیا گیا ہے کہ پارٹی میں بھی ان کا نشان نہیں, حکومت میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے عزیز, تو دنیا کی غلامی 40 نہیں 100 سال بھی کر لے, یہ دنیا تجھے ایک نہ ایک دن کونے پر لگا دے گی. کاش میرے مصطفیٰ کی وفاداری کر لیتا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سچی غلامی کا دم بھر لیتا. ہم نے دیکھا ہے اس غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. زیادہ عرصہ گزرا نہیں, ابھی 5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے. شاید وہ آنکھیں یہاں موجود ہوں گی جو وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ایک ادنا غلام ہوں, دیکھا کرتا. 75 سال کی عمر ہے, بڑھاپا ہے, 2 لوگ پکڑ کر لا کر بٹھاتے ہیں, لے اتارتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں ان کے چہرے پر اللہ نے جو حسن رکھا تھا, 1 لاکھ بیوٹیفل چہروں کو ایک طرف رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا حسن ایک طرف رکھ دو, ان 1 لاکھ کی طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی, اس ایک تاج شریعت کی طرف سب کی نگاہیں جا رہی ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ میک اپ کر کے لایا ہوا حسن ہے, بلکہ وہ غازہ جو تھا وہ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے حاصل تھا.
اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کسی کی جی حضوری کرتے کرتے تم اپنی زندگی فنا کر ڈالو گے، دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ایک نعرہ یاد رکھ لو جو ماررہ متحرہ سے آیا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین شہید کرب و بلا کی پاکیزہ زندگی سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہی پیغام ہے، اے نوجوانوں کبھی اس بات سے خوف نہ کرنا کہ طاقتیں بہت بڑی بڑی تمہارے مقابل میں آ گئی، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا سارے گرو گھنٹال تمہاری طرف، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں وقتی طور پر طوفان بھی آتے، وقتی طور پر بہت ساری آندھیاں بھی آتی۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، آج کے جو حالات پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اتنے حالات بگڑتے گئے تمہارے، یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ جس دن تم اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ جو جماعت میرے مصطفیٰ کریم نے بنائی، پھر مجال نہیں ہے کسی کی۔ آج قرآن کو جلانے کی بات، اسلام کو مٹانے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھونکنے کی بات، یہ سب چل رہی۔ تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو، کیا ہے یہ؟ در حقیقت پوری دنیا مل کر میرے نبی پاک کی عظمت میں سے ایک نقطہ بھی نہیں گھٹا سکتی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ قرآن کا حرف مٹایا جائے گا نہ اسلام ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑنا، حضور پاک کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے امتحانات ہیں، ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش لمبی ہو جائے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، جس دن تمہارے قدم سنبھل گئے پھر یہ امتحان ختم ہو جائے گا، مولا کریم ان تمام چوہوں کو ویسے ہی ختم فرما دے گا۔ ہوا چلے گی، سارے کیڑے مکوڑے کہاں خاک ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم نمرود بھی آئے، بڑے بڑے فرعون بھی آئے، چنگیز آیا، ہلاکو آیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بڑے بڑے ظالم آئے، تاریخ میں وہ ختم ہو کر رہ گئے، لیکن اسلام کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس چمنستان کو لہلہانا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، آج اگر ہوائیں کسی کے ساتھ ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل دور آئے گا۔